بہت سارے لوگوں کی آوازیں ہم سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، گمراہی ہے، گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو یاد کرنا کیسے گناہ، کیسے گمراہی یا کیسے بدعت جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس پرنٹڈ قرآن بھی موجود ہے، مسجدوں کی تو بھرمار ہے، مدرسے موجود ہیں، اسپیکرز موجود ہیں، لاؤڈ اسپیکرز موجود ہے، لائٹیں، مجلسیں، محفلیں، سارا کچھ موجود ہے۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دین یہ ساری چیزوں پہ ہی ریلائی کرتا ہے، یہ نہ ہو تو ہم کیسے دین سیکھیں گے۔ جشن ایوری ڈے منانا ہے، ہمیں یہ جشن ایک ہی دن کیوں منانا ہے میرے بھائی؟ ایک زبردست ہرے کلر کی پٹی جو ہے پیشانی میں بن لی ہے، بائک لے لیے، بائک لے کے جو ہے رالیاں نکالیں اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زبردست نعرے لگا یا کے رسول اللہ۔ ہاں پورے شہر کو چکر لگا کے آ رہے ہیں ہم۔ آپ کا سوال کا جواب یہ کہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک کام ہے، ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں ہری سی پٹی باندھنی چاہیے، موٹر سائیکل سلنسر نکالنا چاہیے، باجے بڑے بڑے ہونے چاہیے، ڈھول ڈھماکا ہونا چاہیے، سب کو ڈراؤ جگاؤ۔ کچھ علماء اس کو منع کرتے ہیں، کیوں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میلاد النبی یہ تو ایک بدعت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سب لوگوں کے جھگڑے اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں نمٹا دوں، لیکن میں نے نہیں نمٹانے ہیں، بلکہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ان کو ڈیلے کرنا ہے، ان کو رکھ چھوڑنا ہے، ان کو آخر تک جب تک قیامت آئی، قیامت والے دن میں فیصلہ کروں گا، اس کو بٹھا کے اس کو اصل بات کو بتانا، یہ علماء کا فرض ہے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہیں۔ یہ ہماری محبت کو رسول اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں نعرے بازی میں لے جاتی ہیں، اشتہاری چیزوں میں لے جاتی ہیں۔ جو علماء بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ بھائی پہلے اس پہ کام کر لو، یہ جو انٹرنل چیزیں جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اس پہ کام کر لو، انٹرنل یکجہتی ہوگی، چیزیں اچھی ہوں گی، باقی تو ظاہری چیزیں، دکھاوے کی چیزیں ہیں، آنا جانا، نعرے، کپڑے، جوتے، کانفرنسیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں آج کی اس قرآن پوڈ کاسٹ میں۔ قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، اور آج ایک بہت ہی بیوٹیفل ٹاپک لے کر ہم آئے ہیں۔ بیوٹیفل کیا، میں تو کہوں گا کہ پیارا پیارا، میٹھا میٹھا، سویٹ ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ربیع الاول میں قدم رکھ چکے ہیں، اور ہر جگہ ہم کو سننے ملتا ہے جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میلاد منانا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی آوازیں ہم سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، گمراہی ہے، گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو یاد کرنا کیسے گناہ، کیسے گمراہی یا کیسے بدعت جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو آج اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں استاد ہارون صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد عماد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہارون بھائی، میں ٹھیک۔ ہارون بھائی، سوال کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں ناظرین کو جو ہے چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سوچیں، غور کریں، امیجن کریے، تصور کریے کہ ہم سارے کے سارے لوگ پیچھے وقت میں جا چکے ہیں، اور ہم ہیں 7th سینچری میں، مکہ میں ہم رہنے والے ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی مدرسے کا نظام نہیں، کوئی جو ہے لائٹنگ کا نظام نہیں، کوئی پرنٹڈ قرآن کاپی نہیں، کوئی سپیکر نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں۔ اور فاسٹ فارورڈ کر کے اگر آج کا ڈیٹ ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے پاس پرنٹڈ قرآن بھی موجود ہے، مسجدوں کی تو بھرمار ہے، مدرسے موجود ہیں، سپیکرز موجود ہیں، لاؤڈ سپیکرز موجود ہیں، لائٹیں، مجلسیں، محفلیں، سارا کچھ موجود ہے۔ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دین یہ ساری چیزوں پہ ہی ریلائی کرتا ہے، یہ نہ ہو تو ہم کیسے دین سیکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میلاد منانا بدعت ہے، تو مجبور ہو کر میں یہ سوال کروں گا کہ بھئی اتنی ساری چیزیں جب اس زمانے میں نہیں تھی، نہ پرنٹڈ قرآن کاپی، نہ مدرسہ، نہ محفل، نہ مسجد، نہ لائٹنگز، نہ محفلیں، تو آج کے زمانے میں جب یہ ساری چیزیں جائز ہو سکتی ہے تو میلاد کا منانا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ تو ہم بھائی اس سوال کو ذرا آپ کھولیں، اس کا جواب دیں، ذرا سہل انداز میں ہم کو بتائیں کہ یہ بدعت کیا ہے، یہ بدعت اور میلاد کو لے کر ہی بدعت کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان بھائی، ہمارے وقت کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے یہ، اور بہت ہی مختصر سے جواب دوں گا، لیکن آپ کے سوال کو تھوڑا ریفریش کر کے میں دہرا دیتا ہوں ہمارے جو ناظرین سامعین ہیں ان کے لیے۔ آپ اصل میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میلاد، اصل میں تو لفظ ویسے جو ہے نا یوم المیلاد ہے، خالی میلاد نہیں ہے، لیکن ہم میلاد کو بھی کر دیتے ہیں۔ یوم المیلاد کا جشن منانا حلال ہے یا حرام ہے؟ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا۔ آپ گھما کے جو ہے نا پوچھیں، اسٹریٹ سوال پوچھیں، اسٹریٹ پوچھیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بھی مزہ ہے نا۔ دس از ویری امپورٹنٹ، سیریس بات ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے دونوں جہاں کے لیے۔ اس کے لیے، عالمین کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جشن ایوری ڈے منانا ہے ایمان بھائی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جی۔ ہمیں یہ جشن ایک ہی دن کیوں منانا ہے میرے بھائی؟ ہم نے تو اس کے لیے میں قرآن کی دوسری آیت پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ایوری ڈے کیوں منانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لقد کان
लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हसन, विच मीन्स के हर रोज की जिंदगी में जी जी जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो उसवा है उनका, वो क्या है हमारे लिए? एग्जाम्पल है, नमूना है। एग्जाम्पल है। जी ठीक है। तो जब हमारे हर दिन की जिंदगी में उनकी उनकी जिंदगी का, हमारे हर काम में, हर चीज के हर लम्हे में उनका अमल दखल है, आप समझ रहे हैं? जी तो उनके आने की जो रहमत का जो एक एक वलवला है, वो हमें हर रोज क्यों नहीं करना? तो हमारे लिए हर रोज है, खाली एक ही दिन क्यों? जी जी आप समझ रहे हैं? तो पहली बात बिल्कुल वाज़ेह क्लियर, कि जो लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये है, वो है, वो जरा इस आयत को देख लें, वो इस आयत को पढ़ लें। दो आयत को मैं दो तक ही रहता हूँ, मैं आगे जाते नहीं हूँ, ना आगे मैं एक पूरी लाइन बता सकता हूँ आपको। मैं सिर्फ इन दो आयत की बात कर लेता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर कह दिया, आप रहमत हैं, और अल्लाह ने कह दिया कि तुम लोगों की जिंदगी के लिए जो मिसाली नमूना है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी। माशाल्लाह। ठीक है। अब सारी चीजें मोहम्मद के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जी मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। जी तो मेरे भाई, हम क्यों नहीं मनाएंगे जश्न? जी हम क्यों नहीं मनाएं जश्न? आप समझ जी आ रही है आपको? अच्छा, अब जो बुनियादी सवाल है वो ये कि जश्न होता क्या है? जी जश्न क्या होता है कि आपने किसी काम को, किसी चीज को मुकम्मल किया है, अब आपने उसके ऊपर अपनी खुशी का इजहार करना है। जी खुशी। ठीक है ना, यानी कि आपने उसको सेलिब्रेट करना है। जी अब सवाल ये कि इस्लामिक सेलिब्रेशन के क्या तरीका है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें गम का तरीका भी बताया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें खुशी का तरीका ही बताया, और अल्लाह ने कुरान में ये भी बताया कि तुमको हंसाता कौन है और रुलाता कौन है। वह हुआ क्या है? वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वो तो है ही नहीं, जी और वही है जो तुमको हंसाता है, और वही है जो तुमको रुलाता रुलाता है। है। जी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जी है ना? जी जी जी। हंसाने वाला कौन है? अल्लाह। जिस्म दिलाने वाला कौन है? अल्लाह। तो जिस्म का तरीका बताने वाला भी कौन है? अल्लाह ही है bro। जी अल्लाह ही है ना। बेशक। क्या तरीका है जिस्म का? इमाम भाई, इंसान होने के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमें बताया है कि तुमने किसी चीज को सेलिब्रेट करना है, तो उसका बुनियादी और बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को इस तरह से शामिल करें कि दूसरे भी खुश हों, जी ना कि इस तरह से शामिल करें कि हमारी खुशी दूसरों के लिए तकलीफ का मुजब बन बाईस जाए। बजे। जी देखिए हारून भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, हम तो जो जश्न मनाते हैं यहाँ पे जो हम जश्न देखते हैं, तो हमारा तो यही रहता है कि भाई सुबह उठ गए, एक जबरदस्त हरे कलर की पट्टी जो है पिशानी में बन ली है, बाइक ले लिए, बाइक लेके जो है रैलियां निकाले और नारे तकबीर, नारे रिसालत, जबरदस्त नारे लगा या के, रसूल अल्लाह, हाँ पूरे शहर को चक्कर लगा के आ रहे हैं हम। तो ये हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो ये क्या सही है, या ऐसा ही है अल्लाह ताला ने जो बताया हमको? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है जो है ना, जो सोए हैं उनको जगाओ। आपने जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शाहिद और नजीर हाँ बना के भेजा है, तो उम्मत जो है वो उसकी पैरवी कर रही है। उम्मत भी सबको जो है वो सबकी विटनेस है और सबको डरा रही है, और डराने का काम कुरान और मस्जिद नमाज और क्या कहते हैं अपने उसकी बजाय जो है वो मोटरसाइकिल की आवाज से हो रहा है। तो हम डराने का काम लोगों को किससे कर रहे हैं? मोटरसाइकिल से कर रहे हैं। नजीर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया के लिए कि आपको काम करना है कुरान से, अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज देके लोगों को आखिरत और दुनिया के बारे में बता के हम वो जी मोटरसाइकिल का निकाल के कर रहे हैं। ये देखो, ये दुनिया है, ठीक है, करके रहो, बच के रहो। काम जी देखिए बिल्कुल सही चीज है, गलत बात नहीं है, क्योंकि उसका एंड वही है, रिजल्ट दुनिया को डराना है। अब आप अल्लाह के पैसे से डराएं, ये मोटरसाइकिल साइलेंसर लगा के डराएं, लोग सुधर गए। जी 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 जी। तो आपका सवाल का जवाब ये कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक काम है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। हमें हरी सी पट्टी बांधनी चाहिए, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकालना चाहिए, बाजे बड़े बड़े होने चाहिए, ढोल ढपाका होना चाहिए, सबको डराओ जगाओ। क्या, अब मेरा सवाल ये कि क्या ये एक तबीयतन ठीक तरीका है? आप समझते हैं? इस्लामी को छोड़ दें, आप गैर इस्लामी इसको छोड़ दिया, आप बताइए इंसान होने के नाते से क्या ये आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक तरीका है? तबीयतन तो जो है ये सही नहीं लगता, लेकिन हमारे ऑपोजिट में हमारी गैर कौम है ना भाई, उल्लगा भी तो ऐसे ही निकाल रहे रैलियां, तो हमारे को भी तो हमारी ताकत बताना है, तो वो जैसा पुकार रहे हैं उनसे ज्यादा हमारे को पुकार के बताना है, इसलिए हम पुकार रहे हैं, और गलत थोड़ी पुकार रहे हैं। हम तो अल्लाह का नारा और नबी का नारा लगा रहे हैं। हम अल्लाह और नबी का नारा लगा के काम क्या करें? हम अल्लाह नबी का नारा लगा के काम वही कर रहे हैं जिससे अल्लाह नबी ने मना करा। हमारा मकसद दुनिया में किसी को तकलीफ देना नहीं है इमाम भाई, हमारे दीन का मकसद हरगिज दुनिया में किसी को तकलीफ देना नहीं है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کام دنیا میں لوگوں کو میسج دینا ہے، ان کا دل بدلنا ہمارا کام ہے. یہاں تک کہ میسج دیتے ہوئے بھی آپ نے کسی کے ساتھ سخت نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ اور تم ان کے خدا کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے خدا کو برا کہیں. خدا کو برا کہیں. جی اگر آپ مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے دوسرے تو کیا مسلمان تو کیا کوئی بھی اس سے پریشان ہوتا ہے، وہ کام ٹھیک نہیں. پہلی بات تو یہ اصول اور پرنسپل کی بات ہو گئی. پرنسپل کیا ہے کہ آپ کو ایسا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جشن ہو یا نان جشن ہو، کچھ بھی ہو. ابھی آپ یہ سب کچھ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کے اندر اب آپ شرعی لے آئیں گے کہ اس کی کیا اجازت ہے یا اس کی کیا اجازت ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ کیا آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں. اگر آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہی غلط ہو گیا. اور میں تھوڑا آپ کو جو ہے ادھر لے کے آنا چاہوں گا. آپ شروع میں بولے کہ منانا چاہیے، ہر دن جو ہے منانا چاہیے، تو پھر کیوں کچھ لوگ یا کچھ علماء اس کو منع کرتے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میلاد النبی یہ تو ایک بدعت ہے. یہ پھر یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہے؟ تھوڑا اس کو بھی آپ ذرا کھولیے گا. وہ منع کرتے موٹر سائیکل کے سائلنسر کو. وہ منع کرتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں مطلب ان چیزوں کو جن سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ منع کرتے ہیں ان اعمال کو جو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں، نہ ان کی اسوا میں ہیں، نہ ان کی سنت ہے، ان کا کہیں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جب یوم ولادت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منایا جاتا تھا تو رات کو شام کو، دن میں جلوس نکلتا تھا، رات کو شام کو چراغاں ہوتی تھی، شہر کو سجایا جاتا تھا، اور دکاندار نارملی دکان کے باہر ایک چھوٹا سا اسٹیج وغیرہ بنا کے ٹی وی وی رکھ کے فلم چلاتے تھے. مجھے یاد بھی یاد ہے، فلم چلتی تھی، اسلامک فلم. بالکل 100%. نہیں، انڈین فلم. انڈین فلمیں چلتی تھی. اچھا، بالکل، ہاں بالکل عام سی بات ہے. تو یہ تو مطلب جو بھی کوئی تھوڑا سا بھی پرانا ہے اس کو یاد ہوگا. یہ تو اب آج فون اور یہ وہ سب چیزیں آ گئی، ورنہ پہلے زمانے میں ٹی وی وی سی آر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اس کے پاس ہوتا تھا وہ، مطلب اٹ واز. اچھا، اب یہ سب مطلب یہ کہاں ہے؟ یہ جشن کے کون سے حصے میں آتا ہے؟ کون سی شق کے اندر آتا ہے جشن کی؟ علماء ان چیزوں سے منع کرتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ہمارا حق چھین رہے ہیں جشن منانے کا، آپ ہمیں منع کر رہے ہیں جشن منانے سے. اور یہ تو ہمارے نبی جو حاضر ناظر ہیں، جو موجود ہیں، ان کی آمد کی خوشی میں ہم کر رہے ہیں، اور ان کی آمد کے لیے اب اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں کس لیے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے آپ کا کوئی بھی تھاٹ ہو، ایسا نہیں ہے، ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے. وہ سب آپ کا اپنا ایک ایشو ہے، آپ کا اپنا ایک فقہ ہے، آپ کی اپنی ایک سمجھ ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سب لوگوں کے جھگڑے اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں نمٹا دوں، لیکن میں نے نہیں نمٹانے ہیں، بلکہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ان کو ڈیلے کرنا ہے، ان کو رکھ چھوڑنا ہے، ان کو آخر تک، جب تک قیامت آئی، قیامت والے دن میں فیصلہ کروں گا. اللہ نے بالکل صاف واضح قرآن میں کہا ہے، جو تم لڑتے رہتے نا آپس کے اندر، میں ان کو ایسے ابھی فیصلہ کر سکتا ہوں، 1 سیکنڈ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، بٹ یہی تو ٹیسٹ ہے. تو اس لیے کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے، وہ بات ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، نہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، نہ ہی ہمیں اس پہ کسی سے کوئی اعتراض ہے. آپ کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں اپنے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. غلط پہ ہوں گے تو آپ صحیح پہ چلا دے گا آپ کو انشاءاللہ، اور صحیح پہ ہوں گے تو آپ کو اور مزید ہدایت دے گا. بات صرف یہ ہے کہ اس کو منانے کے لیے، اپنے عقیدے کو منانے کے لیے، بات کو سمجھیے، غور سے سنیے، اپنے اس عقیدے کو، اپنی اس فکر کو، اپنی اس سوچ کو، اپنی اس جدوجہد کو منانے کے لیے آپ جو کر رہے ہو نا، وہ غلط ہے. دوسروں کے اوپر اس کو مسلط جو کر رہے ہو. سب سے پہلے میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ اگر میں ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے اگر جشن منانا اچھا نہیں لگتا، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل، اور میں اس کو منع کرنے کے لیے آپ کے اوپر الزام تراشی کرتا ہوں، آپ کے برا بھلا کہتا ہوں، آپ کے مذہب کو برا کہتا ہوں، اور جو ہے وہ ادھر ادھر سے اپنی چیزیں جوڑتا ہوں غلط طریقے سے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو میں کروں وہ غلط ہے، غلط بات کو، اور آپ پہ مسلط کروں، اور پھر زور زبردستی سے کروں، اور پھر تشدد سے کرنے کی کوشش کروں، اور پھر اپنے غلط طریقوں سے کروں، یہ غلط ہے. اور اسی طرح سے دوسری طرف عماد بھائی، آپ اگر جشن منانا چاہتے ہو فار ایگزامپل، اور آپ اپنا جشن منانے کے لیے میرے گھر کے آگے بینڈ باجا نعرے لگاؤ، آپ سمجھ رہے ہیں، پٹاخے چلاؤ، موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے چلاؤ، یہ سب کرو، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکات جو سب کا
مشترکہ ہے جی جس پہ سب کھڑے ہوئے ہیں. بھائی کامن گراؤنڈ پہ آ جاؤ نا, وہ بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, ایک روزہ رکھو, سب سے پہلے تو روزہ رکھو نا, شکر ادا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں یہ رحمت دی کہ اس نے رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کر دیا ہم کو. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک بے شک. اس کا شکر کب ادا کرو گے, اس کا جشن کب منانے والے ہو؟ جی, اس جملے سے میرے کو ایک حدیث یاد ہے اللہ کے نبی کی. ہارون بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ بھئی آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ صحابہ بڑے کیوریس رہتے تھے, پوچھتے تھے چیزیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے پابندی سے رکھتا ہوں کہ اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا. نمبر 2 وہی جو میرے اوپر آئی سب سے پہلی وہی, وہ بھی پیر کے دن اللہ نے کی, تو اس لیے میں اس کے شکر ادا کرنے کے عوض جو ہے روزہ رکھا کرتا ہوں. تو کیا اس سے ہم یہ لیں ہارون بھائی سبق کہ جشن ہم روزہ رکھ کر منا لیں پریکٹیکلی سنت کو جگہ کر؟ دیکھیے, جو حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو اس کو تو اس کا کوئی دینائے کر سکتا ہے کیا؟ نہیں, اس کا کوئی دینائے, اس کو کوئی انکار ہے ہی نہیں. جی یہ تو مسلمہ حقیقت ہے, فیکٹ ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں یہی کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں. جی ہم نے کیک کاٹنے کی ایک نئی رسم ڈالی ابھی. ہاں آپ کو بتاتا ہوں میں, کیک سے مجھے یاد آیا کہ ملتان میں پچھلے 2-3 سال پہلے ہم نے ایک اور نئی رسم ڈالی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم حور بھی نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ نکالتے تھے حور. جی, تو ایک وہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھا ہوگا, کافی سرکولیٹ بھی ہوئی تھی, وائرل بھی ہوئی تھی, کہ ایک حور ہیں جو جن کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہیں, یا انہوں نے تشبیہ دی ہے, مثال دی ہے, یا یقیناً ایسے ہی کہا ہوگا. کسی کا مقصد ہرگز کوئی کسی حور کو لانا نہیں ہوگا, ایبسولوٹلی, لیکن کہ بھئی یہ حور ایسی ہوگی, ایک مثال انہوں نے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا غائب کی چیزوں کا تم کو پتہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا, اسی لیے ہمارے ایمان کا ایک سب سے بڑا حصہ کس چیز پر ہے؟ غائب پہ. رائٹ پر. جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون غیب, بے شک بالغیب. بے شک. کون لوگ ہدایت والے ہیں, اور کن کو ہدایت ملنے والی ہے؟ جو ان کو کیا, جو غائب پر غیب پر ایمان یقین کرتے ہیں. جی رکھتے ہیں. جی غیب ہم نے نہیں دیکھا. جی ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے غیب کے بارے میں؟ قرآن سے, حدیث سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان چیزوں سے ہمیں غیب کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے نہیں دیکھا ہے. اب آپ غیب کی کوئی بھی چیز کرو گے وہ امیجنری ہی ہوگی. ہاں, اور آپ نے دیکھی نہیں ہے, آپ اس کسی کو کہو گے کہ اس جیسی ہے, مجھے پتا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہے, اس نے کہا یہ اس جیسی ہے, تب بھی وہ امیجنری ہے. میرے دوست, میرے بھائی, میرے پیارے دوست, نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا کرے تو کیا یہ موکری والے اس میں آئے گا زمرے میں؟ کیونکہ ویسا ہے نہیں, لائن میں ہے. اب ہم کسی کو مطلب لوگ محبت میں کرتے ہیں ایمان بھائی, لوگ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہرگز کسی کو آپ بالکل نہیں ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے. اس کے دل میں کیا اللہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. اس کے دل میں مطلب وہ جانتا ہے نا, ہم تو نہیں جانتے. ہمیں کیا پتا, ہم کیوں مطلب اپنی طرف سے کسی کو فتویٰ لگائیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن اس کو سمجھانا ہمارا فرض ہے, اس کو سمجھانا, اس کو بتانا, اس کو بٹھا کے اس کو اصل بات کو بتانا, یہ علماء کا فرض ہے. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہیں. جی 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 جی. اس غریب نے اپنی محبت میں ایک کام کیا ہے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, اس کو اصل نہیں پتا, اس کو حقیقت نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں کہ ہم کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم اس پہ اپنا کوئی رسول بھیج دیں. یعنی کہ اس پہ کوئی اپنا میسج بھیج دیں. جب تک کہ میسج نہیں آ جاتا, اس کے بعد پھر اگر وہ انکار کرتے ہیں تو سزا آتی ہے اللہ کی. تو اسی طرح سے ایک آدمی نے اگر یہ کام کیا ہے اور اس کو نہیں پتا تھا اور اس کو بتائے گا اور پھر کرتا ہے, تو تب بات آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کی تشبیہات ہم نہیں دے سکتے, ہمیں غیب کا نہیں پتا ہے. جی 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 جی. اور خاص طور پر اس کو آپ ظاہری شکل میں لے کر آ رہے ہو, تو ایک تو مثال یہ ہو رہی تھی کہ یہ والی جو چیزیں ہیں نا ایمان بھائی, یہ والی چیزیں, یہ ہماری محبت کو رسول اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں نعرے بازی میں لے جاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, اشتہاری چیزوں میں لے جاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ہٹا کر ادھر ادھر جو ہے نا گرین پگڑی اور وائٹ پگڑی میں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, روزہ رکھنے سے ہٹا کر جلوس نکالنے, جلوہ نکالنے اور جاں بازی کے نعرے لگانے پہ لے جاتی ہیں. جی برابر. جہاں سے شروع کرو نا, آپ شروع کرو روزے سے, صبح فجر پڑھو, نفل پڑھو, آؤ, اس کے بعد آپ جو ہے پھر یہ
پروسیشن بھی کریں, آپ اپنا جو بھی کرنا چاہتے ہیں بالکل اس طرح سے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہو. جی آپ گفٹ کریے, آپ جو ہے سلام پڑھیے, آپ درود پڑھیے, 101% کوئی مطلب اگر آپ کا عقیدہ ہے, آپ چاہتے ہیں کرنا, آپ کریے. صحیح ہے غلط اللہ نے کرنا ہے, تو یہ تھوڑی ہے کہ لیکن آپ جو نہیں کرنا چاہتا اس کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے, ہاں آج کل ویسے ہی ہو رہا ہے جو ہمیں پتہ جو ہے ہاں جو وہاں بھی جو ہے اہل حدیث یا دیوبندی رہتا ہے نا, اس کے گھروں کے سامنے زیادہ نعرے لگتے, اس کے گھروں کے سامنے زیادہ جو ہے باتیں بجتے. غلط بات ہے, غلط بات ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ جی کوئی مطلب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی ماں باپ سے بچے پیدا کرتا ہے, تو ان کی شکلیں الگ الگ ہوتی کہ نہیں ہوتی ماں بھائی؟ ہوتی ہے بالکل. کیوں ہوتی؟ جیسے پیدا کر دیتا نا اور ایسے انگلیاں اللہ نے بنائی, انگلیوں کے سائزز الگ الگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہوں. کوئی دو چیز ایک جیسی نہیں, مطلب وہ اگر کوئی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بالکل جو ہے نا یونیکنیس اس کے اندر. دیکھیے سمپل سی بات ہے, اللہ جی سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے, ہر انسان اپنی عقل سے سوچنے کی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے, ہوں. اس کی وجہ سے یہ طرح طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہتی ہیں. بڑا مقصد دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کو آگے بڑھانا ہے. کیا وہ بڑھا رہے ہیں, کیا وہ ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ منانا چاہیے, اس چیز کا جشن منانا چاہیے کہ آج ہم نے کتنے پرسنٹ اپنے آپ کو امپروو کر لیا, بے شک ماشاء اللہ, بے شک. کتنے پرسنٹ ہم جو ہے وہ دنیا کی طرف سے ہٹ گئے ہیں اور دین کی طرف چلے, کتنے پرسنٹ قرآن پڑھ لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچوئل جی پیغام ہے, جی میسج ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو ماننا چاہتا ہے نا, 101% سنت کو, وہ بس قرآن کو پڑھتا رہے, قرآن کو پڑھتا رہے, قرآن کو. جی اور بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا نیکسٹ ڈے اس کے پریویس ڈے سے زیادہ پروڈکٹیو ہو. جی بالکل صحیح بات ہے, 101% بات ہے. تو آپ امام بھائی اور دیکھتے کوئی ہیں, کوشچن, آپ کا کوشچن کو رہ گیا, کچھ جھنڈیوں وڈیوں کی بھی بات کر رہے تھے, کوئی کوشچن بتائیں, کھل کے بات کریں آپ. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جمگھٹا ہم کو جو ہے عید کی نمازوں میں, جمعے کی نمازوں میں اور یہ میلاد کے موقع پر ہی کیوں دیکھنے ملتا ہے؟ اس کے علاوہ فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے, اس کے علاوہ ظہر کا تو نام و نشان نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر ظہر اور عصر کا. تو یہ کیا چیز ہے, کیا یہ منافقت ہے, یہ کیا ہے یہ؟ ہاں تفریح نہیں ہے, جی تفریح نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, فن نہیں ہے, مزہ نہیں ہے, اور کیا جواب, اس کا کیا جواب ہے؟ برابر. جی آپ بتائیے نا, اس کا کیا جواب ہے؟ نہ اس میں گاڑیاں بھگانے ملتا عید کی نمازوں میں, نہ نعرے لگانے ملتا. انٹرٹینمنٹ جیسا آپ نے کہا, صحیح انٹرٹینمنٹ نہیں صحیح. آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے؟ اب ربیع الاول 12 ربیع الاول آنے والا ہے 1-2 دن کے اندر, تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا کریں ہم گاڑی نکالے نہ نکالے, نعرے لگائے نہ لگائے, کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے آقا ہیں. جی آقا کی بات کو جو ٹالتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا نہیں مانتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے میرے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اللہ محفوظ رکھے. آپ اپنی بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیں, صرف چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں جو انہوں نے ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں بتا دی, جی ان پہ ہی صرف فوکس کر لیں. جشن منانا نہیں منانا, یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں. آپ نے منانا ہے بالکل 100% مناؤ, نہیں منانا نہ مناؤ, ڈز ناٹ میٹر. لیکن کیا ہم نے اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ صحیح رکھا؟ دھوکے بازی چھوڑ دی, دوغلا پنا چھوڑ دیا, چلاکیاں چھوڑ دی, چوری چھوڑ دی. میں بھی عبادت کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, نماز روزہ حج زکات کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف اور صرف یہ جو ہمارے ایک دوسرے کے رویے ہیں, میں اس کو گرا دوں, اس کو چڑھا دوں, میں اس سے کچھ چوری کر لوں, اس سے چھین لوں, ان میں سے کچھ بہتری آئی کہ نہیں آئی, یہی ہے ربیع الاول. کیا ہے, اگر مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ دے کے گئے ہیں, تو سب سے بڑی چیز ہماری اخلاقی تربیت ہے. بے شک قرآن تو اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, ان میں کیا ہے؟ اخلاقی تربیت, ایک دوسرے سے ڈیل کیسے کرنا ہے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم, ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہم یہ الٹے ہیں, ہم دوسروں کے ساتھ نرم ہیں, اپنوں کے ساتھ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ سب سے زیادہ نقصان اپنے پہنچاتے ہیں. آج میں یہ ہم لوگ بیٹھے ہی مات بھائی, جی ہاں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ کام جو ہے قرآن کا کر رہے ہیں,
जी सबसे हमें कौन तनकीद करता है? और हमारे चैनल्स पे इस पे कौन तनकीद करता है? ईसाई मुसलमान आके करते हैं, यहूदी आके करते हैं, मुसलमान ही करेंगे, कौन करता है? मुसलमान ही करेंगे। हाँ, हमारी कौम के लोग खींचेंगे टांग हमारी। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे इर्द गिर्द मेरे जो है, मेरे आसपास के उलमा जो है, वो ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये क्या बात है, कौन करता है? अभी मैं कोई गाना वाना बजा रहा होता, कुछ कर रहा होता, आप यकीन करो कोई हर हाँ हर आदमी तारीफ कर रहा होता। मतलब हाँ उस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, प्रोफेशनल उस इंडस्ट्री में वहां लोग एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, कम से कम ओपनली तो नहीं खींचते। आगे पीछे कह देते होंगे किसी को, इसका सुर नहीं अच्छा, इसका ये नहीं अच्छा, उसकी ताल नहीं अच्छी, कुछ कर देते होंगे, लेकिन कम से कम हमने ये नहीं देखा उनको ओपनली लड़ते हुए। आपने देखा किसी दो सिंगर्स को ओपनली लड़ते हुए कि इसकी ताल ऐसी है, इसकी ताल वैसी है, नहीं और इसकी म्यूजिक सेंस कम है, मेरी म्यूजिक सेंस, देखा कभी आपने उनको लड़ते हुए? नहीं कुछ नहीं नहीं। स्कैंडल आया, कुछ आया, लेकिन आपने उलमा को देखा होगा लड़ते हुए, हाँ अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को हाँ कि वो बहुत जबरदस्त है, ये है वो है। लेकिन आपने उलमा को देखा होगा 99.9%, हाँ एक आलिम कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे आलिम से 100% एग्री कर जाए, हो ही नहीं सकता, वो तो इंसानी फितरत भी नहीं है। जी बट लाइक आप उसको थोड़ा सा पूछे, नहीं नहीं यार, वो आपको वो बताएगा, वो बताएगा, वो बताएगा। ये रवैया हमारा 12 रबीउल अव्वल माशाल्लाह आया, जो उलमा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि भाई पहले इस पे काम कर लो, ये चीजें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जी जी ये जो इंटरनल चीजें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इस पे काम कर लो, इंटरनली यकजहती होगी, चीजें अच्छी होंगी। बाकी तो जाहिरी चीजें, दिखावे की चीजें हैं, बेशक आना जाना, नारे, कपड़े, जूते, जी जी कॉन्फ्रेंसें, जी 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 आपकी सही। बात का जवाब मैंने ज्यादा लंबा दे दिया। आपने बहुत 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 खूबसूरत जवाब दिया हारून भाई, और मैं समझता हूँ कि हमारी नाजरीन, हमारे वीडियो देखने वाले व्यूवर्स इतने समझदार हैं कि वो बात की गहराई को जो है समझे और पकड़े होंगे। अजीज साथियों, ये जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आज, ये हमको फिरकों में बांटने के लिए नहीं लाए हैं। हम ये लेकर आए हैं ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था कि हम एक होकर रहें, साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की टांग ना खींचे बल्कि एक दूसरे के हाथ पकड़ के ऊपर खींचे, ऊपर चढ़ाएं, खुद भी कामयाब हो और दूसरों को भी कामयाब करें। इस पैगाम को हमें आम करना है, तज़किया नफ्स करना है कि हमारे अंदर क्या खराबियां हैं उसको हम मिटाते जाएं। इत्तेहाद और इत्तेफाक का जो है पैगाम हमको देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जैसा कि हारून भाई ने बताया, कुरान की आयत लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह बस हमको तौफीक दे कि उनकी जितनी एक्टिविटीज थी, उनकी जितनी खूबियां थी, वो सारी जो है हम अडॉप्ट कर सकें और अपनी लाइफ को उन जैसी सक्सेसफुल बना सकें। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई, बड़ी इंसाइटफुल आपने टॉक की आज के जो है इस मौजू को लेकर। अल्लाह ताला जो है हम सब के यहाँ जमा होने को और इस वीडियो के देखने को और इसमें कोशिश करने को कबूल करे और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।